عام بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی فضیلت کیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو اگر اس اعتبار سے بیان کیا جائے کہ بھائی زکوٰۃ کی فضیلت و فائدے کیا ہیں، تاکہ دینے والے کو اس عمل کرنے میں اور زیادہ لذت محسوس، کرنا تو ہے ہی جس پر ہے، پر کرنے میں اور زیادہ لطف آئے، میں یہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے متقین کی صفت بیان فرمائی کہ متقین کون ہیں؟ فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس خرچ کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہو گئی اور دیگر صدقات نافلہ بھی شامل ہو گئے۔ اب جہاں تک فضائل کی بات ہے تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے، بلکہ میں اسے ایک اور ترتیب سے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کسی چیز کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ ہم مامور ہیں، رب آمر ہے۔ تو اگر ہم نے اس کے امر کو بجا لائے تو اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہوگی؟ کیا خوبصورت بات، اور ہم بری ذمہ ہو گئے۔ تو ہم نے اللہ کے حکم کو بجا لایا، ہم بری ذمہ ہو گئے، یہ اس کی سب سے پہلی فضیلت ہو گئی۔ پھر دوسرے نمبر پر زکوٰۃ جو ہے وہ امراء سے لی جاتی ہے اور غرباء کو دی جاتی ہے، اور جو غرباء ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو لوگوں کے لیے سب سے بڑا نفع مند ہوگا۔ تو گویا کہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ محبوب خدا بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے سبب آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس سے برکت اٹھا دی جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں جمع کر کے محفوظ کریں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیجئے، تو اب اس کا نگہبان بینک نہیں ہے، رب تعالی ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ محافظ کس کو بنا رہے ہیں، اور اگر آپ رب تعالی کو نگہبان بناتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔